الله الله نحمده نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم وعاقبة للمتقين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا صفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک درد انگیز توبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی قائم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے اس بندے کو کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت جاتی رہی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ میری معافی و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرے بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے انہیں دربار سے نکال دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قدیر و قہار، اگر تیری بخشش ذاتی رہی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گنہگاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب ہے اور کوئی آواز نہیں محبوب ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں موجود ہوں، جو چاہے مانگ۔ میری بارگاہ میں تیرا رتبہ میرے باز فرشتوں کے برابر ہے، میں تیرے دائیں بائیں اوپر ہوں اور تیری دلی دھڑکن سے زیادہ قریب ہوں۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کی بخشش فرما دی ہے۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے غلطیوں کے پودے لگائے، انہیں توبہ کا پانی دیا اور حسرت و ندامت کا پھل کھایا، وہ دیوانگی کے بغیر دیوانے کہلائے اور بغیر کسی مشقت کے لذتیں حاصل کی۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت رکھنے والے پھنسے ہوا بلیغ حضرات ہیں اور بے مثال ہیں۔ انہوں نے محبت کے جام پیے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور پھر عالم ملکوت میں ان کے دل غمزدہ ہو گئے اور عالم جبروت کی حجابت کی سیر نے ان کے افکار کو ضلع بخشی۔ انہوں نے شرمندگی کے خیموں میں بسیرا کیا، اپنی خطاؤں کے صحیفوں کو پڑھا اور گرے آوازاری رونے والے گڑگڑانے والے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پرہیزگاری کی بادولت زہد کے اونچے مراتب پر فائز ہوئے۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑنے کی کڑواہٹ کو میٹھا سمجھ لیا اور سخت بستروں کو انتہائی نرم جانا، یہاں تک کہ انہوں نے نجات کی راہ اور سلامتی کی بنیادوں کو پا لیا۔ ان کی روحوں کو جنت کے باغوں میں جگہ ملی اور ہمیشہ کی زندگی کے مستحق قرار پائے۔ انہوں نے رونے دھونے کی خندقوں کو پاٹ دیا اور خواہشات کے پلوں کو پار کر گئے، یہاں تک کہ وہ علم کے ہمسائے ہوئے اور حکمت و دانائی کے تالاب سے سیراب ہوئے۔ وہ عقل مندی و سمجھداری کی کشتیوں سے میں سوار ہوئے۔ انہوں نے سلامتی کے دریا میں نجات کی دولت سے قلعے بنائے اور راحت کے باغوں اور عزت و کرامت کے خزانوں کے مالک بن گئے۔ عزیزان اسلام، جیسا کہ آپ نے دیکھا
اللہ رب العالمین کتنا بڑا رفیق ہے، کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا حبیب ہے، کتنا بڑا غفار و ستار ہے، اپنے تمام گنہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ بندہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو لیکن اگر ندامت کے ساتھ اپنے رب عالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ اگر کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ پورے دنیا کے ذروں کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، اللہ کی ذات سے نا امید ہونا کفر کی علامت ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو ہمیشہ پکارتے رہنا اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ اللہ جل شانہ رحیم ہے، کریم ہے، غفار و ستار ہے۔ اللہ تمام گنہگاروں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ نے تمام بڑے بڑے گنہگاروں کو بخش دیا ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اے مسلمانوں، اپنے رب کے ہو جاؤ، اپنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہو جاؤ، ان کے پیارے صحابیوں کے طریقے پہ ہو جاؤ اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہو۔ پانچوں وقت کی نماز کو قائم کرو، باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو، رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش کرو، تمام بدنگاہی تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ جل شانہ رحیم و رحمان ہے، اللہ کریم و غفار ہے، اللہ معاف کرنے کی ذات ہے، اللہ کی پوری دنیا ہے، اللہ کی ہی پوری کائنات ہے۔ اللہ اگر چاہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں تمام خطا کاروں کو بخش دے۔ اللہ جسے چاہے اسے بہشت میں جگہ عطا فرما دے، اللہ جسے چاہے اسے جہنم کے اندر داخل فرما دے۔ اے میرے عزیزوں، اللہ سے اللہ کی جہنم سے پناہ مانگو، اللہ کی رحمتوں کو مانگو، اللہ کے قرب کو مانگو۔ اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔